बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का हमारा टॉपिक है एहसास क्या होता है या दर्द क्या होता है। सबसे पहले इंसानी जिस्म को समझिए। हमारे जिस्म में तीन किस्म के बुनियादी अज्जा पाए जाते हैं। बाकी जो है इन्हीं की कताओ बुरीद एक दूसरे से फाजिल मवाद से वो जुड़कर बने हैं। सबसे पहले हमारा मस्कुलर निज़ाम है, गोश्त का या उज़लात का एक निज़ाम है। इनका काम ये है कि ये हरकत करते हैं। ये इनके अंदर यूं समझे कि एक ऐसा निज़ाम है कि जब ये हरकत करते हैं तो एक ताकत जनरेट होती है, ईंधन जलता है। अगर ये हरकत करना बंद कर दे तो हाजमा भी मुतासिर होगा, क्योंकि जो हम खुराक खाते हैं वो ग्लूकोज में तब्दील होती है और ग्लूकोज जो जलता है बतौर ईंधन हमारे जिस्म में, वो हमारे गोश्त में इसका जलाव भभकाव या वो कीमियावी तब्दीली होती है जिससे ताकत जन्म लेती है। कार्बन होता है और कार्बन बन के वही चीज जलती है, जैसे कोयला भी कार्बन है। इनका काम ताकत जनरेट करना है। ये हमारा जिस्म जो ताकत कंज्यूम करता है, इस्तेमाल करता है, उनकी पैदाइश मांस में होती है, उजलात। अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम बना दिया, जब हम चलते तो हम पाँव से है, लेकिन ये हाथ क्यों हिलते हैं? बस एक निज़ाम है अल्लाह का, उससे हम अपने जिस्म को तवानाई फराहम करते हैं। जैसे जनरेटर चलता है उससे एक तवानाई पैदा होती है, ऐसे ही जब हमारा गोश्त हरकत करता है तो एक तवानाई जन्म लेती है। ये एक बात। हमारे जिस्म की हरकत इन उजलात के ऊपर और गोश्त के ऊपर। फिर इसमें कई किस्म के गोश्त हैं, ये कभी आगे जाकर हम बताएंगे। आज हम बताना चाहते हैं कि हमारे जिस्म में दर्दें क्यों होती हैं, कौन सा निज़ाम है। मुझे ये सवाल किया गया था, इसलिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ। कुव्वत कहाँ जन्म लेती है? हमारे ये जो मसल है, ये जब ये जन्म लेती है तो इसकी जो स्टोरेज होती है वो गुदूद में होती है। यानी जिस्म की अगर हम एक तरसील का निज़ाम बरकी का हम एक मुआसना करें तो ये जनरेटर है, जिसका फ्यूल जो हम खुराक खाते हैं वो है। इसकी जो स्टोरेज है वो हमारे हुदूद में होती है। उसके बाद जब जरूरत पड़ती है, देखें, उजलात हरारत बनाते हैं यानी करंट पैदा करते हैं, और गुदूद उन्हें रोकते हैं, आसाब उन्हें खारिज करते। जब ज्यादा सर्दी हो जाए या ज्यादा गर्मी हो जाए तो ये गुदूद जो है ये मसाम को बंद कर लेते हैं, सर्दियों में बंद करते हैं, ताकि जो फाजिल किस्म की हमारी तवानाई है, हरारत है, वो जाया ना हो, वो सर्दी से मुकाबला करने में हमारी मदद कर सके। गर्मियों में आजकल बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो ये मसाम खुल जाते हैं, ताकि ये जो ऊपर की जो चमड़ी है और जो ये हमारा जिस्म का जो हिस्सा है, ये लगा ले चेहरे पर, पूरे वजूद में पसीना आता है, ताकि ये झुलस ना जाए। इन्हें गर्मी से बचाव के लिए कसरत से पसीना खारिज होता है। ठीक है, तो ये हमारी बैटरियां हैं, वो करंट है, जो जखीरा होता है वो गुदूद में होता है। अब तीसरी बात है कि आसाब इस गर्मी को, इस तवानाई को इस्तेमाल करते हैं। देखें, तीन अज़ू हैं जिनसे मुफरद आज़ा वाले काम अपना निज़ाम चलाते हैं। एक है दिल, दिमाग, जिगर, या ऐसे लगा ले दिमाग
ये उल्टी तरफ दिल और दाएं तरफ जिगर, ठीक है, इनसे काम चलाते हैं। अब जो ये हड्डियां हैं, ये अवतार है, यानी जो जिनसे ये जोड़ बंधे हुए हैं, वितर कहते हैं, अवतार कहते हैं इन्हें, ये और दूसरे ये मुल्हिका कुछ जो मवाद बच जाता है, उससे मिलकर ये चीजें बनती हैं। हड्डी कैल्शियम से है। हड्डी को हम आज़ाए रईसा नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें अपना एहसास नहीं होता। अगर किसी की हड्डी निकाल ली जाए तो जिंदा रहता है। यानी यूं समझें कि आज़ाए रईसा उन्हें कहते हैं कि अगर उनमें से एक भी काम करना छोड़ दे तो आदमी की जिंदगी महाल हो जाए। दिमाग निकाल दें, दिल निकाल दें, जिगर निकाल दें, यानी तीनों में से एक भी काम करना छोड़ दे तो आदमी भी काम करना छोड़ जाता है। अब तीसरा काम है इनका हरकत करना। खामखा हरकत नहीं करते, इन्हें ऑर्डर मिलता है दिमाग की तरफ से, और पूरे वजूद में जैसे मुवासलाती तारें होती हैं, ऐसे ही आसाबी निजाम की कई किलोमीटर लंबी तारें बिछी हुई हैं, जिनका मेन केबल यहां से, ये जो हराम मगज है, यहां से वो जो है ना वो जाती हैं, फिर जहां जहां जैसे जैसे जरूरत पड़ती है ऐसे ऐसे वो फैलती जाती हैं जहां भी होता है। अब दो किस्म के आज़ा हैं। एक है जो मसलन जैसे उजलात की हमने बात की है, तो इसमें दो किस्म के उजलात हैं। एक है इरादी, एक है गैर इरादी। इरादी हरकत हुए मैं हाथ हिला रहा हूं, ये इरादी है। गैर इरादी वो है कि जैसे मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा मैदा काम कर रहा है, और जितने भी अंदरूनी निजाम हजम है ये काम कर रहा है, ये गैर इख्तियारी है। ठीक हो गया। इसी तरीके से जो निजाम जिगर है, इसमें भी दो किस्म के गुदूद होते हैं। एक होता है गुदूद जासिबा। गुदूद जासिबा का मतलब ये होता है कि वो अपनी जरूरत की चीजें जिस्म में जज़ब करता है, हजम करता है। ये सारी चीजें जिगर से मुंसलिक है, यानी जो हमारा हाजमा है, पकाना है, गर्मी है, जितनी, जैसे मैंने बताया, हरकत जितनी भी है ये उजलात से है, और गर्मी, हरारत और तवानाई जो है ये जिगर से मुंसलिक होती है। इसमें जो गुदूद जासिबा हैं वो जिस्म में चीज को इकट्ठा करते हैं, और एक है गुदूद नाकिला, वो जिस्म से जो फालतू चीज होती है उसे खारिज करते हैं। अगर यही चीजें हद से मोतदिल रफ्तार से ये बढ़ जाए तो यही बीमारी का सबब बनता है। अब मैंने आपको बता दिया है कि जो हरारत, ग़िज़ा को जज़ब करना और पूरे वजूद को गर्म रखना, जो आज़ू इसका जिम्मेदार है वो जिगर है, जिसे गुदूद का सरदार कहा जाता है। जिस्म में जहां कहीं भी गुदूद पाया जाएगा वो जिगर के साथ उसकी अटैचमेंट होगी और वो इसका हिस्सा होगा। गोश्त जहां भी पाया जाएगा वो उस्लात का एक हिस्सा है। इसी तरीके से अब हम आते हैं तीसरे आज़ू की तरफ, दिमाग की तरफ। जिस्म में जितने भी एहसासात हैं वो दिमाग से मुंसलिक हैं। अब इसके भी दो हैं, एक है हुक्म रसा और एक है खबर रसा। यानी हर एक दो दो, यानी ये जो दिमाग है, अगर ये इस तरफ आएगा तो इसे हम कहेंगे आसाबी गुद्दी, इधर जाएगा हम कहेंगे आसाबी उजलाती। इसी तरीके से ये दिल जो है दिमाग की तरफ अगर इसकी रवानगी हो गई तो हम कहेंगे उजलाती आसाबी, और अगर ये जिगर की तरफ हो गया तो इसे कहेंगे उजलाती गुद्दी। बस ऐसे ही इसे आप फर्ज कर ले। एक तकसीम है, ये कोई जरूरी नहीं कि यह हतमी फैसला है, लेकिन तफहीम के लिए एक तरीका अच्छा है। अब आपने क्या करना है, मेरा आज का मौजू है दर्दें। आजकल मेडिकल स्टोरों पर जितनी पेन किलर दवाइयां इस्तेमाल होती हैं, इतनी दुनिया में कोई चीज इस्तेमाल नहीं। दार दर्द है,
सर दर्द है, आंख दर्द है, जिस्म दर्द है, कुछ भी है, पेन किलर खा लो, पेन किलर खा लो, बेशुमार किस्म। ये इतनी बड़ी तादाद में ये मैन्युफैक्चर की जाती हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इतनी तादाद में ये सनत आगे बढ़ी हुई है कि वो नशे तक से गुरेज नहीं करते। और यही वजह है कि पेन किलर नशा आवर हो। जितनी भी आप अद्वियात इस्तेमाल करेंगे, ये मेडिकल की या अंग्रेजी अद्वियात जिन्हें कहते हैं, इनमें नशा होता है। किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, और कुछ तो बिल्कुल ही नशे की जो है ना वो होती है। एक नशेई जो इंजेक्शन अपने वजूद में नशे के लिए लगाता है, वही मालिज जो है, डॉक्टर जो है, एक मरीज को तड़पते हुए वो लगाता है। असल तो मेडिकल का जो है ना वो एक हिस्सा है। ये बतौर नशा इसलिए इस्तेमाल करा जिसम उसका आदी हो गया है। खैर, अब हमारा जो दिमागी निजाम है, एक है खबर रसां। अब खबर रसां क्या है कि आपने किसी गर्म जगह पर हाथ रखा, ठंडी जगह पर हाथ रखा, किसी भी चीज को ये देखा, फौरी तौर पर एक उसे छुआ, 1 सेकंड के 1000 में हिस्से में महसूस हो जाता है कि ये गर्म है। फौरी तौर पर उसने दिमाग को बात पहुंचाई, दिमाग ने अगले आजू को हुक्म दिया इसे रोको, उसने फौरी तौर पर वो हाथ उठा दिया। यानी आसाबी उजलाती ने ये काम कर दिया। बात समझे कुछ? दर्द जो है ये किसी बीमारी का नाम नहीं है। दर्द बुनियादी तौर पर उस निज़ाम का हिस्सा है जो कुदरत ने जिस्म में दिमाग के जरिए से फैला दिया है कि अगर किसी को कहीं कोई गैर मुतदिल चीज महसूस हो, कोई नुकसानदेह हो, कुछ भी हो, तो पता लग सके, आदमी वहां से बच सके। और शरीयत का भी एक कानून है कि दो ही चीजें हैं, दफाए मुजर्रत, अपने से जो नुकसानदेह चीज है उससे बाहर कर दो, जल्बे मनकबत के जो नफा बख्श चीज है उसे हासिल कर दो। यही अमलियात में हुब्ब व बुग़्ज़ है कि जिस चीज से नफरत करते हैं उसे दूर भगाते हैं, बुग़्ज़ करते हैं, और जिस चीज को हम हासिल करना चाहते हैं उसे हुब्ब के अंदर लेके आते हैं। बस ये पूरी कायनात में यही चीज है। या कोई किसी की तरफ कशिश करेगा या किसी की कशिश में शामिल होगा, बस ये एक निजाम है। अब आपने दर्द महसूस किया, ये एहसास का नाम है। मसलन मैंने एक आदमी को कहते सुना कि भाई वो फला डॉक्टर है, वो कुछ रगे काटता है दांतों की मसूड़ों से, उसके बाद दांत दर्द नहीं करते। भाई कैसे करेंगे? जो एहसास के जो आलात थे वो तो तुमने खत्म कर दिया, अब कैसे होगा? तो ये हमारी हिफाजत के लिए कुदरत ने हमें एक तोहफा दिया, हर जानदार को दिया है। दर्द बुनियादी तौर पर बीमारी का नाम नहीं है, ये उस एहसास का नाम है। मसलन हमें खुराक की कमी हो गई, ग़िज़ा की कमी हो गई, अब इस ग़िज़ा की तलब का नाम भूख है। इसी तरीके से हमारे जिस्म में पानी की कमी हो गई, जितनी जरूरत थी मौजूद नहीं रहा, वो इस्तेमाल में आ चुका। अब हमें जो चीज सताएगी, जो चीज जिस चीज का एहसास होगा उसे हम प्यास कहेंगे। ठीक है? तो मैंने ये बताया कि दर्द बुनियादी तौर पर एहसास का नाम है। बात मेरी समझ गए? उज़लात का काम हरकत करना, जिगर का काम हरारत और तवानाई की बहम रसानी करना, और दिमाग का काम एहसासात और पहरेदारी करना, हसासियत। अब आपने करना क्या है? एक है वक्ती दर्द, मसलन सर दर्द है, चोट लग गई। अब वो जो चोट है ना, वो
خون کو وہاں اکٹھا کر رہی ہے، اس میں جو وہ اعصاب تھے وہ کچلے گئے ہیں، اب وہ تڑپڑاہٹ ہے، وہ کسی طریقے سے چین نہیں لینے دیتا، اب اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، مختلف معاملات ہوتے ہیں، تو اس لیے اس میں جو وہاں گرمی بھی آتی ہے تاکہ یہ گرم رہے، ٹھنڈا ہو گیا تو جو چیز ڈیمیج ہو گئی ہے وہ بیکار ہو جائے، یہ ریپیئرمنٹ کے لیے آتی ہے۔ اس کے بعد خون کی روانگی اس میں زیادہ ہو جاتی، جہاں بھی چوٹ لگے گی وہاں خون اور ٹیسیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی، یعنی وہاں خون کی روانگی اس لیے ہوگی تاکہ اس چیز کو جو یہ نقصان پہنچا ہے اس کی ریپیئرمنٹ ہو سکے، اس کی درستگی کا عمل ہو سکے اور اسے اچھے انداز سے دوبارہ سے اصلی حالت پہ، معتدل حالت پہ لایا جا سکے۔ ریشہ جو ہوتا ہے زخم میں پڑتا ہے وہ کوئی خراب چیز نہیں ہوتی، وہ بنیادی طور پر جسم اسے ٹھیک کرنے کے لیے جو رطوبتیں بھیجتا ہے وہ اس زخم کی تعمیر کے لیے وہ مسالہ صرف ہوتا ہے۔ جب وہ کچھ زیادہ مقدار میں آ جائے، درد ہونے لگ گیا، خون بہنے لگ گیا یا ٹیسیں اٹھنا شروع ہو گئی، تو وہ پھر کثرت سے اس طرف وہ امدادی سامان بھیجتا ہے، تو جو چیز ریپیئرمنٹ سے یا اس کی تعمیر سے بچ جاتی ہے وہ پیپ، ریشہ یا پانی کی صورت میں خارج ہوتی، یہ وہی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے۔ لیکن اگر کوئی ایسا زخم ہو کہ جو ٹھیک نہ ہو رہا ہو یا اس میں ایسی انفیکشن ہو گئی ہو یا ایسے زہریلے جرثومے اور زہریلا مواد ہو گیا ہو، تو یہی جو چیز ہوتی ہے اتنا زہر بن جاتی ہے، گوشت کو کھانا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر جو یہ گوشت کو کھاتا ہے یہ عضلاتی غدی ہوتا ہے اور اعصابی بھی ہوتا ہے، یعنی جو چیز حد سے زیادہ ایک اعتدال سے بڑھ جائے وہ چیز زہر میں شامل۔ اب ایک تو ہو گیا وقتی طور پر جو دکھ درد تھا اس کا تو سبب معلوم، اب کسی کے دائمی سر درد ہے، کسی کے دائمی پیٹ درد ہے، کسی کے گھٹنوں میں درد ہے، کسی کے جوڑوں میں درد ہے، کسی کے کان میں درد ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے، ایک یہ کہ جہاں درد ہو رہا ہے وہاں پر خون کا بہاؤ کم ہو گیا ہے یا التہابی صورت میں خون کا حد اعتدال سے زیادہ وہاں آنا جانا شروع ہو گیا، تحریک شروع ہو گئی۔ مثلا جو بلڈ پریشر ہوتا ہے، جو حقیقی بلڈ پریشر ہوتا ہے، جسم میں کسی نہ کسی غدود کی سوزش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ غدود کی سوزش کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ آپ ایسی ادویات استعمال کریں کہ جو سوزش کم ہو جائے، آپ ہلدی استعمال کریں، آپ کالی جو ہے نا الائچی استعمال کریں، دھنیا استعمال کریں، اسرول استعمال کریں، سندل استعمال کریں، بزوری کا شربت استعمال کریں، یعنی جو ٹھنڈی چیزیں وہ استعمال کریں تو اس سے وہ التہابی کیفیتیں وہ کم ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ بلڈ پریشر کی جتنی بھی ادویات ہوتی ہیں، انگریزی ہوں چاہے وہ دیسی ہوں، جب انسان انہیں کھاتا ہے تو جیسے ہی بلڈ پریشر نارمل ہونا شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے پیشاب آتا ہے، پیشاب کرتا ہے، 2-4 بار پیشاب کرتا ہے، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کھاریں ہوتی ہیں، وہ اعصابی ادویات ہوتی ہیں، جب تک پیشاب نہ آئے، پیشاب کا معنی یہ ہے کہ جو التہابی طور پر جو جسم میں خون کی گردش کے ساتھ جو سوزش کے اثرات ہیں، جب پیشاب کرتا ہے تو وہاں جہاں وہ بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس طرف خون کم جاتا ہے تو بلڈ پریشر نہ۔ اب آپ نے ایک بات سمجھی، اب دیکھیں جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے نا تو سر گرم ہوتا ہے، پیر ٹھنڈے ہوتے، اور بعض دفعہ تو بلڈ پریشر کی وجہ سے دماغ کی شریانیں پھٹ جاتی ہیں،
کیوں؟ جتنی ان میں برداشت ہے، جتنی ان میں اس پریشر کو جھیلنے کی صلاحیت ہے، خون اس سے کہیں زیادہ پریشر میں آتا ہے، تو اس وجہ سے وہ برین ہیمریج ہوتا ہے اور وہ رگ پھٹ جاتا ہے۔ جو آپ کا دائمی سر درد ہے، ممکن ہے کہ وہ التہاب کی وجہ سے وہ بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو، یا وہ گیس کی وجہ سے ہو۔ یعنی جو درد ہوتا ہے لازمی نہیں کہ جہاں درد ہو رہا ہے وہاں پر بیماری ہو، بیماری کہیں اور بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ معالج کا کام ہے کہ اس کو تلاش کرے کہ اس کا سبب کیا ہے۔ اب اس میں دو قسم کی ادویات استعمال ہو، ایک رادے یعنی دھکیلنے والی دوا، وہ عمومی طور پر عضلاتی ہوتی ہیں، جیسے کسی کی چوٹ لگ گئی، اب وہ اگر گیلی مٹی اس پر لگا لے گا تو وہ اسے دھکیل دے گی۔ یہ گاچی جسے ملتانی مٹی کہتے ہیں یہ ہو گیا، یا اور بھی کتھا ہے، یا ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کتابوں میں یہ مطالعہ کر لیں گے، جنہیں رادے کہتے ہیں۔ رادے کا معنی ہے دھکیلنے والا، تو اس سے بھی کرتے ہیں۔ مثلا سر درد ہوا تو آپ نے سر پہ کوئی چیز ایسی لگا لی، اب دو چیزیں مثلا میرے پاس اب تقریباً 12 بجے ایک بچی آئی تھی، اس کے بچوں کو بھی نظر وغیرہ لگی ہوئی تھی، اس نے بھی کہا کہ میری جو سکن ہے نا یہ بہت زیادہ مجھے تنگ کرتی، الرجی ہے مجھے، میں کوئی کریم لگا لوں، میں کوئی میک اپ کر لوں، یا ویسے ہی دھوپ میں نکل آؤں تو یہاں پر خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، جب میں ہاتھ رکھتی ہوں تو جہاں جہاں ہاتھ رکھتے ہیں وہاں سرخ ہو جاتا۔ میں نے اس کی نبض دیکھی تو واقعی وہ جو ہے نا حساسیت کا شکار تھی، التہابی صورت تھی۔ میں نے اسے روگن ارنڈ دیا، یعنی کسٹرائل دیا، اس میں ہلدی ملا کر دے دی۔ میں نے کہا بیٹا یہ ایسے کر کے اور لگا لینا۔ پھر میں نے اسے ایک اور ترکیب بتائی کہ یہ جو تربوز ہوتا ہے نا، میں نے اپنی کتاب آپ کو شیئر کر دی ہے، وہ آپ ضرور مطالعہ کریں، بہت قیمتی کتاب ہے کہ تربوز سے ہم کیا کیا کام لے سکتے ہیں۔ میں نے کہا آپ تربوز کا چھلکا لیں اور اس کا پیسٹ بنا لیں، اس کو گرینڈر میں ڈال کر اسے پیس لیں، اس کا پیسٹ بنا لیں، اور پھر یہ پورے اس پہ چہرے پہ مساج، اس سے امید ہے کہ اس کی حساسیت دور ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں درد 3 قسم کے ہوتے، احساس اسی کا ہوتا ہے، دماغ کا کام ہی احساس کرنا ہوتا ہے، لیکن درد 3 قسم کے ہوتے۔ ایک درد ہوتا ہے جب آدمی چلتا ہے، حرکت کرتا ہے، تب درد ہوتا ہے، بیٹھے لیٹے کچھ نہیں ہوتا، اس سے ہم غدی درد کہتے ہیں، یعنی التہابی سوزش کا درد کہتے ہیں۔ یہ گوڈوں میں بھی ہو سکتا ہے، گھٹنوں میں بھی ہو سکتا ہے، ٹخنے میں بھی ہو سکتا ہے، کسی اور جگہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے آدمی بیٹھا رہے، جب غدود میں التہابی صورت پیدا ہوتی ہے تو یوں سمجھے کہ گرمی ایک انتہا سے بڑھ جاتی ہے۔ اب اسے اگر ہم رگڑ کے مالش کریں گے تو مزید رگڑاؤ سے وہ سیک اور وہ جو حرارت ہے بڑھے گی، اس لیے غدی میں کبھی بھی آپ مالش مت کریں، ویسے ہی ہلکا سا لگا دیں، کسٹرائل لگا دیں، کوئی بھی ہری چیز، ہرا دھنیا وغیرہ وہ لگا دیں۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے حرکت کرنے سے درد ہو۔ دوسرا درد یہ ہوتا ہے کہ آدمی لیٹا رہے، فارغ رہے، بیٹھا رہے، یا ٹھنڈ ہو جائے تو دردیں ہوتی ہیں۔ جب آدمی چلنا تھوڑی بہت چلتا ہے، اس کا جسم گرم ہو جاتا ہے، اس سے افاقہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے اعصابی درد، یعنی جتنی اس کو حرارت کی ضرورت تھی وہ نہیں تھا، دردیں ہو رہی تھی، تو جب وہ چلا ہے تو جسم نے گرمی پکڑی اور جسم گرم ہوا تو اس سے فائدہ پہنچا۔ تیسرے درد عضلاتی ہوتا ہے، وہ دبانے سے ہوتا ہے۔ یہ سخت قسم کے جو درد ہوتے ہیں، یہ سخت قسم کے پھوڑے پھنسیاں جو نکلتی ہیں، گڑھ قسم کے بن جاتے ہیں، وہ ماس میں ایسا نکلتا ہے، وہ درد بہت کرتا ہے، اس کا منہ نہیں بنتا، بس ایسے اٹھاؤ سا رہتا ہے، تو یہ عضلاتی قسم کے دردیں ہوتے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نبض دیکھ کر، قارورہ دیکھ کر، زبان دیکھ کر
اس کی اور دیگر جتنی بھی آپ کو بتائی گئی ہیں تشخیصات، انہیں کر کے آپ اس کے لیے دوا تجویز کر سکتے ہیں۔ جو درد ہوتا ہے لا علاج نہیں ہوتا، سبب دور ہو جائے درد ویسے ختم ہو جاتا ہے۔ جو پین کلر ہوتی ہیں یا نشہ آور ادویات ہوتی ہیں، یہ درد کو بند نہیں کرتی، یہ بنیادی طور پر اس حص کو ختم کرتی ہیں جو درد کو محسوس کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ فلاں جگہ پر یہ ایک خرابی ہے، آپ اسے دور کر لیں۔ مثلا آپ گاڑی میں چل رہے ہیں تو کہیں سے آواز آنے لگ گئی، کھڑاک آنے لگ گیا، اب آپ کہتے ہیں یا دروازہ بند کر دو، شیشہ چڑھا دو تاکہ یہ آواز نہ آئے۔ اب وہ تو اس چیز کی علامت ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نٹ بولٹ کھلا ہے، کوئی چیز ڈھیلی ہوئی ہے، کوئی چیز ٹوٹی ہے، وہ اس چیز کی علامت ہے۔ کھڑاک بنیادی طور پر مقصود بھی ذات نہیں تھا، لیکن وہ اس چیز کی علامت ہے کہ گاڑی میں کوئی نہ کوئی نقص پیدا ہو گیا ہے۔ اب ہم دروازہ بند کر لیتے، کانوں میں ہینڈ فری لگا لیتے، جب مجھے ہی آواز نہیں آئے گی تو گاڑی کیا کرے گی؟ آخر اس کا نتیجہ بھیانک نکلتا ہے۔ ایسے ہی جب ہم پین کلر کھاتے ہیں تو جو ہمارا نظام میں احساس ہوتا ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جتنی ہیوی قسم کی ہیوی پیٹنسی کی دوا ہوگی اتنا ہی وہ زیادہ کام کرے گا۔ یعنی کسی کو 2 گھنٹے کے بعد دوا کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کو 12 گھنٹے کی، کسی کو 24 گھنٹے، کئی آدمی تو ایسے ہوتے ہیں ہفتہ بعد انجیکشن۔ تو اس لیے درد اور بیماری وہی ہے، اس دوا سے احساس ختم ہو گیا ہے۔ آپ بجائے درد بند کرنے کے اس مرض کو، اس سبب کو دور کریں جو کہ درد کا سبب بن رہا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ درد کی دوا کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر درد شدت کا ہے تو آپ کوئی ایسی مخدر قسم کی یعنی نشہ آور ادویات کا استعمال کر سکتے ہیں جان بچانے کے لیے، نہ کہ شوقیہ طور۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی جو ہم نے آپ کو بتائی ہے کہ درد کیا ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، جسم میں کون کون سی کیسی کیسی چیزیں کام کرتی ہیں، حرکات عضلات کے ذمے میں، حرارت اور توانائی جگر کے ذمے میں، اور احساسات اعصاب کے ذمے میں۔ یہ آج کا سبق ہے، یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ آپ دیکھیں جو بھی چیز جہاں جیسے بھی کام کرتی ہے آپ اس کے مطابق اس کا حل کریں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ منشیات اور مخدر ادویات سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن اگر کبھی کوئی ضرورت محسوس ہو بھی تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس انداز میں کہ جہاں پر انسانی جان خطرے میں ہو۔ مثلا ایک آدمی کو بہت زیادہ زخم لگ گیا، وہ برداشت سے باہر ہے، اگر اسے نشہ آور ٹیبلٹ انجیکشن وغیرہ دے دیا جائے تو جسم جو احساسات ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ ان زخموں کو سمیٹنے کا، ان زخموں کو درست ہونے کے لیے جسم کو وقت درکار ہوتا ہے، وہ اسے وقفہ مل جاتا ہے۔ اب نیند جو ہوتی ہے نا، بنیادی طور پر یہ ہمارے جسم میں جو جاگنے کی حالت میں، کام کی حالت میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، جتنا بھی کچھ کام ہوتا ہے اس سے ریپیئر کرنے کے لیے، اس سے دوبارہ سے مرمت کرنے کے لیے وقفہ درکار ہوتا ہے، جسے ہم نیند کہتے ہیں۔ جب ہم کوئی سخت کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں تو ہمیں نیند آتی ہے۔ اس کی وجہ کہ جو ہم نے مشقت کے دوران اپنے جسم سے توانائی خارج کی ہے، جو ہمارے جسم میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، اس سے دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے جسم کو اور جسمانی طاقتوں کو وقفہ درکار ہے، اسے ہم نیند کا نام دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب کسی کو کوئی چوٹ لگ جائے، حد سے بڑھی ہوئی درد ہو اور ایسا کچھ ہو، تو اگر اس میں ایک ایسی دوا جو کہ اس کو نیند یا مدہوش بے ہوش کر دے، تاکہ جو درد کا احساس ہے اس سے کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے، اگر وہ ایسے ہی درد میں تڑپتا رہے گا تو جان کا خدشہ ہے۔
تو اسلام میں بھی اور حکمت میں بھی اور تمام طریقہ علاج میں اس چیز کی اجازت ہوتی ہے کہ سب سے مقدم انسانی جان ہوتی ہے، احکامات، فرامین، شریعت، دین، یہ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ انسان بچا رہے گا تو یہ چیز کرے گا نا، جب انسان ہی نہ رہا تو کہاں کی شریعت، کہاں کا دین، کہاں کے احکامات، تو کہاں کی تہذیب؟ یہ تو انسان کی جان، زندگی اور صحت کے ساتھ مشروط ہیں۔ تو آج آپ نے درد پڑھا، پھر آپ ایک چیز دیکھیں، ایک درد ہوتا ہے جسے آپ چھو کر دیکھیں، درد ہے لیکن ٹھنڈا ہے، یہ اعصابی۔ ایک درد ہے وہ چھونے سے، بعض دفعہ کپڑا لگنے تک سے مریض چیخ اٹھتا ہے، یہ غدی ہے۔ اور ایک درد ہے، درد تو ہے لیکن چلنے سے اور اس سے حرکت کرنے سے ہوتا ہے، یہ عضلاتی ہوتا ہے۔ عضلاتی جب رطوبت گاڑی ہو جائے، جیسے یہ گھٹنے، گوڑے اور یہ جوڑ ہوتے ہیں، انہیں نقرس ہو جاتا ہے اور کولسٹرول بڑھ جاتا ہے، اور ان کی جو اندر کی جو رطوبت ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، ہڈیاں آپس میں رگڑنا شروع ہو جاتی ہیں، جسے گینٹھیا بھی کہتے ہیں اور تجاہر المفاصل بھی کہتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی جو رطوبت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور جہاں رطوبت کم ہو جائے، جہاں خشکی آ جائے، وہاں حرکت مشکل ہوتی ہے۔ اور جتنی زیادہ اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ معتدل رہے، دوسری یہ کہ ایک خاص حد سے کم ہو جائے تو پھر ہڈیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رگڑاؤ سے درد ہوتا ہے، وہ دوبارہ سے پیدا کرے، تیسرا یہ ہے کہ وہ رطوبت بہت زیادہ بڑھ جائے تو بھی حرکت میں جو ہے نا پریشانی ہوگی۔ تو اس لیے آج آپ نے درد کے بارے میں پڑھا اور ان کی تدبیر کے بارے میں پڑھا اور اس شناخت کے بارے میں پڑھا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کا درس آپ کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو صاحب